اس ویڈیو میں مضمون ویسٹ لینڈ سے متعلق سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کویشچن نمبر 1. واٹ از دا تھیسس اسٹیٹمنٹ آف مینس ایسے ویسٹ لینڈ؟ یعنی مینس جو کہ اس کی رائٹر ہیں اس ایسے کی، ان کے جو ہے مین مرکزی خیال کے لیے جو ایک اہم جملہ لکھا جاتا ہے، یعنی اس کو سم اپ کر سکتے ہیں، ایک خلاصہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ یعنی جو بات انہوں نے اس مضمون میں کہنی چاہیے ہے وہ کیا ہے، یعنی جو مقالہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے. تو اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں دا تھیسس اسٹیٹمنٹ آف مینس ایسے ویسٹ لینڈ از، یعنی حوالہ دے سکتے ہیں کہ جو مقالہ ہے مینس کے اس مضمون کا ویسٹ لینڈ کا وہ اس طرح سے ہے، اور کولن کا نشان. اس کے بعد آپ ایک جملے میں اس پورے مضمون کا ہم اس طرح سے ایک دو جملوں کے اندر نچوڑ لکھ سکتے ہیں، وہ مقصد واضح بیان کرنے کے لیے جو کہ اس مضمون میں مصنفہ نے بیان کیا ہے. تو مل کر اسے پڑھتے ہیں. مین از پولوٹنگ دا نیچرل بیوٹی آف دی ارتھ بائی ڈمپنگ ویسٹ ایوری ویئر. یعنی مین جو اس میں یہاں انہوں نے مقالہ بیان کیا وہ اس طرح سے ہے کہ انسان جو ہے وہ قدرتی حسن کو آلودہ کر رہا ہے اس سرزمین کے ہر طرف کچرے کا ڈھیر لگا کر. If the earth is destroyed, it will eventually destroy our future too. اور یہ بات بھی انہوں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے اس مضمون میں کہ اگر زمین کو تباہ کر دیا گیا تو بالآخر ہمارا مستقبل بھی تباہ ہو جائے گا. Question number 2. How many examples of waste does Mains cite? یعنی جو کوڑا کرکٹ وغیرہ ہے یا کچرا، اس کی کتنی قسم کی مثالیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں مینس نے، یعنی ان کا سائٹ سے مراد ہے، حوالہ دیا ہے. واٹ ڈو دے ہیو ان کامن؟ اور ان میں کیا بات جو ہے وہ مشترک ہے یعنی ایک سی ہے. جواب ہے مینس ہیز گیون اے نمبر آف ایگزامپلز آف ویسٹ سچ ایز، یعنی مینس جو ہیں انہوں نے اپنے مضمون میں کئی ایک مثالیں دی ہیں کچرے سے متعلق، یہ جو چیزیں مل کر کچرا بناتی ہیں، جیسے کہ کینس، پالی بیگ، اسموک، میٹل ویسٹ فرام اولڈ کارز، فیکٹری کیمیکلز، ڈبریز ایکسیٹرا. یعنی اس میں کین وغیرہ آ جاتے ہیں، اور پلاسٹک کے بیگ، دھواں جو کہ جب جلایا جاتا ہے ویسٹ کو، کچرے کو، پھر اس کے علاوہ جو پرانی گاڑیاں ہیں زنگ آلودہ، ان کا جو لوہا وغیرہ اس کا پڑا رہ جاتا ہے، پھر جو فیکٹریوں سے کیمیائی مادہ خارج ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جگہ جگہ جو کوڑے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں وغیرہ، کازنگ پولوشن جو کہ آلودگی پیدا کرتے ہیں ماحول میں. واٹ آل دیز ویسٹ مٹیریلز ہیو ان کامن از دیٹ دے، معاف کیجیے گا، از دیٹ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. یعنی کہ ایک جو بات ان سب چیزوں میں مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ ان سب ہی سے نجات حاصل کرنا یا ان سے جان چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے. مور اوور اٹ کین ڈسٹرائے نیچر اینڈ پٹ مینس فیوچر ایٹ رسک. اور ایک اور بات جو ان میں مشترکہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ قدرت کو جو ہے نقصان پہنچاتا ہے یہ تمام کچرا، اور انسان کے مستقبل کو خطرے میں ڈالتا ہے. Question number 3. What purpose does Mains want to achieve? Does it work? یعنی مینز جو ہے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اور کیا وہ اس میں کامیاب ہو پاتا ہے. جواب دیکھتے ہیں. Mains wants the society to realize the damage that is causing to the environment by throwing waste material on land and in water. یعنی مینز جو ہے وہ معاشرے کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے ماحول کو کس قدر بڑا نقصان پہنچا رہا ہے کچرے کو زمین اور پانی میں پھینک کر، زمین پر اور پانی میں پھینک کر. اٹ ڈزنٹ سیم ٹو ورک مچ، یعنی کہ اس کا کچھ خاص اثر دکھائی نہیں دیتا کہ یہ جو سب باتیں ہیں ان کا کچھ اثر ہوگا انسانوں پر. آگے پڑھتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. اٹ از اے فیکٹ دیٹ all of the damage being done is due to the greed and careless attitude of humans towards their environment. کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بھی نقصان ہو رہا ہے اب تک
وہ انسان کی لالچ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ اس کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی لاپرواہ ہے اپنے ماحول کی طرف. The greed leads man to make products that end creating waste dumps. یعنی یہ جو لالچ ہے انسان کے اندر، زیادہ سے زیادہ چیزیں اپنے پاس رکھنے کا، جمع کرنے کا یا استعمال کرنے کا، وہ بالآخر وجہ بنتا ہے ان کوڑے کے ڈھیروں کے بننے کی. No one bothers to dispose of the waste in a proper manner. اور کوئی بھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ ٹھیک طریقے سے اس کوڑے کرکٹ کو ٹھکانے لگائے. Question number 4. In what ways means essay persuasive and how does it differ from a formal argument؟ یعنی کس طریقے سے مینز نے جو ہے وہ اپنے اس مضمون کو متاثر کن بنانے کی کوشش کی ہے، یعنی پڑھنے والے اس سے متاثر ہوں، اس کا اثر لیں، اور یہ کس طرح سے ایک جو رسمی بحث ہوتی ہے اس سے ذرا مختلف ہے. تو جواب دیکھتے ہیں. مینز ہیز یوز دا ٹیکنیک آف ریپیٹیشن اینڈ کویسچننگ ٹو ایمفسائز. معاف کیجیے گا، یہاں یہ جملہ ہے ہر پوائنٹ. تو مینز جو ہے یعنی کہ جو اس کی رائٹر ہیں، انہوں نے جو ٹیکنیک استعمال کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اپنی باتوں کو انہوں نے دہرایا ہے اور سوالوں کا استعمال کیا ہے اپنے جو مین جو ان کا نقطہ ہے اسے اجاگر کرنے کے لیے. This essay is different from a formal argument as it has not talked about waste material. معاف کیجیے گا، یہاں کوما کے نشان جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم آگے پڑھتے ہیں. ان اے پلین سائنٹیفک مینر. ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں اس جملے کو. دس ایسے از ڈفرنٹ فرام اے فارمل آرگیومنٹ ایز اٹ ہیز ناٹ ٹاکڈ اباؤٹ ویسٹ مٹیریل ان اے پلین سائنٹیفک مینر. یعنی یہ جو مضمون ہے یہ ایک رسمی جو بحث ہوتی ہے اس سے ذرا مختلف ہے، جیسے کہ اس نے یہاں جو کچرے کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں جو بات کی ہے وہ ایک سائنسی انداز میں نہیں کی، یعنی بہت سے اعداد و شمار جس طرح دیے جاتے ہیں. انسٹیڈ یہاں کوما کا نشان استعمال کیا جا سکتا ہے. شی اڈاپٹس اے ریٹوریکل مینر آف اسپیچ. یعنی اس کی بجائے سائنٹیفک جو انداز ہے اس کو اپنانے کے بجائے انہوں نے مصنفہ نے ایک ریٹوریکل انداز بیان اپنا ہے، یعنی کہ ایک ایسا انداز کہ جس میں ایک سوال خود ہی پوچھا جاتا ہے اور پھر اس کا جواب بھی دے دیا جاتا ہے، اور وہ سوال محض جو پڑھنے والے ہیں ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. She puts up issues in the form of questions. تو وہ مسائل جو ہیں ان کو سوالوں کی شکل میں اجاگر کرتی ہیں. Question number 5. In paragraph number 5, Mains write, یعنی 5ویں پیراگراف میں مینز نے یہ لکھا ہے: There will not be one beach, one hill, one lane, one meadow, one forest free from the debris of man and the stigma of his improvidence. یعنی کہ کوئی بھی ساحل، کوئی پہاڑی، کوئی گلی، کوئی گھاس یعنی سبزہ زار یا جنگل جو ہے وہ انسان کے جو مچایا ہوا کچرا ہے اس سے خالی نہیں رہے گا. یعنی انسان کی یہ جو لاپرواہی ہے، اس کا کلنک یا یہ جو بدنما سا دھبا ہے یہ ہر جگہ دکھائی دے گا. Is it an accurate statement or exaggerated? Explain. یعنی کیا یہ بالکل درست بیان ہے، یعنی حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ ہر جگہ ہر جو جگہیں یہاں بتائی گئی ہیں ان میں سے ہر جگہ کوڑا ہی کوڑا دکھائی دیتا ہے، یا یہ ایک بڑھا چڑھا کے بات کی گئی ہے؟ اس کو آپ نے بتانا ہے، ڈیفینڈ کرنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے. آنسر دیکھتے ہیں. دی ابو مینشنڈ اسٹیٹمنٹ بائی مینز از این ایگزیجریٹڈ اسٹیٹمنٹ. یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو بیان ہے یہ یقیناً ذرا بڑھا چڑھا کے کہا گیا ہے. لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ مینز ہیز یوزڈ اٹ ٹو اسٹریس اپون دا ڈیمیج بینگ ڈن بائی پیپل ٹورڈز نیچر. اس انداز بیان کو انہوں نے اپنایا ہے تاکہ وہ لوگوں پر اس بات کا زور دے سکیں کہ کس قدر بڑا نقصان وہ قدرت کی طرف کر رہے ہیں. She wants the readers to realize their mistake before it would be too late. وہ پڑھنے والوں کو اپنی غلطی کا احساس دلانا چاہتی ہیں قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے.
Question 6. Who is Main's audience? What assumptions does she make of it? यानी कि मेंस जो हैं उनका मुखातिब कौन है, किससे वो मुखातिब हैं, और इससे मुतालिक वो क्या फ़र्ज़ किए हुए हैं, यानी उन्होंने क्या बात फ़र्ज़ कर रखी है. तो जवाब देखते हैं. आंसर 6. मेंस ऑडियंस इज़ द एंटायर ह्यूमैनिटी, यानी वो मुखातिब हैं तमाम तर इंसानियत से. शी अस्यूम्स, यानी उन्होंने ये that by highlighting the issue of pollution, यानी उन्होंने गोया खुद से ये बात फ़र्ज़ कर ली है कि आलूदगी का जो मसला है उसको उजागर करने से the people might change their ways, लोग जो है इसे पढ़कर अपने तौर तरीके बदल लेंगे. They would lead simpler lives so that less waste would be produced. वो सादा ज़िंदगियों की तरफ आएंगे ताकि कम से कम कचरा पैदा हो. She also warns that by damaging Mother Nature, humans would be putting their future at risk. और वो इस बात की भी तंबीह करती हैं, इस बात से ख़बरदार करती हैं कि कुदरत को नुकसान पहुंचाकर इंसान अपने मुस्तकबिल को भी दाव पर लगा रहे हैं. Question 7. Why does Mains use such a short paragraph number 7, यानी इस कदर छोटा सा पैराग्राफ उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया है जो कि पैराग्राफ 7 है. Why does she not merge it with the longer paragraph that follows? वो से अगला जो पैराग्राफ है जो ज़रा लंबा है उसके साथ उन्होंने इसको क्यों नहीं मिलाया. जवाब देखते हैं. शी डज़ नॉट मर्ज इट विद द लॉन्गर पैराग्राफ दैट फॉलोज टू शो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, दैट इज़, यानी उन्होंने इस पैराग्राफ को अगले पैराग्राफ से इसलिए नहीं मिलाया क्योंकि इसमें कुछ सवाल उन्होंने जो पूछे हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, उन्हें नुमाया करने के लिए ऐसा किया है ताकि उन्हें अलग से ज़ोर देकर पढ़ा जाए, समझने की कोशिश की जाए. और फिर आप यहाँ पर उस पूरा पैराग्राफ जो कि महज 1-2 लाइनों का है इसे यहाँ कोट कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं जिसमें कि वो सवाल मौजूद हैं जिन्हें पहले ही पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया जा चुका है. Question 8. Is Main's argument based on emotion or factual evidence? Illustrate. यानी मेंस की ये जो बहस है क्या ये जज्बात पर मबनी है या इसमें कोई हकीकी दलाइल भी मौजूद हैं. इलस्ट्रेट करना है यानी मज़मून से हवाला दे सकते हैं. जवाब देखते हैं. दो मेंस आर्ग्यूमेंट इज़ बेस्ड ऑन फैक्चुअल एविडेंस, गो के मेंस की जो बहस है वो उसमें कुछ हकीकी दलाइल मौजूद हैं. बट शी हैज़ नॉट गिवन डिटेल्ड साइंटिफिक डाटा, लेकिन उसने कोई तफसील में जाकर साइंसी जो मालूमात हैं वो यहाँ पर नहीं पेश की या अदाद व शुमार नहीं रखे. इंस्टेड, बल्कि इसके बजाय, शी हैज़ यूज्ड इमोशनल लैंग्वेज, वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू एम्फसाइज हर व्यूज़. उसने कुछ जज्बाती यानी तहरीर या अंदाज़ बयान इस्तेमाल किया है, अल्फाज वग़ैरह और कुछ जुमले. शी हैज़ ट्राइड टू इम्प्रेस द रीडर्स विदाउट गेटिंग बोर्ड. माफ़ कीजिएगा, और ये अंदाज़ जो उसने अपनाया है अपने जो मेन उसका जो मकसद है, ये राय है, उस पर ज़ोर देने के लिए ऐसा अंदाज़ अपनाया है. शी हैज़ ट्राई टू इम्प्रेस द रीडर्स विदाउट गेटिंग बोर्ड, सो शी हैज़ अडॉप्टेड मोर ऑफ ए लिटरेरी अप्रोच देन अ साइंटिफिक वन. तो उन्होंने अपने पढ़ने वालों को मुतासिर करने की कोशिश की है इस अंदाज़ में कि वो उनको बोरियत महसूस ना हो, लिहाजा उन्होंने एक अदबी अंदाज़ अपनाया है बजाय साइंसी अंदाज़ अपनाने के. तो ये मश्क मुकम्मल हो चुकी है. आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए, इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए.